بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا عکسہ، تضمنی اور التزامی کے لیے مطابقت لازم ہے، لیکن ولا عکسہ اس کا برعکس نہیں، یعنی مطابقت اور کے لیے تضمنی اور التزامی لازم نہیں ہے. وہ بخاری نہیں آیا. لفظ موضوع اگر اس کا حال یہ ہے کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود پر ہو اور وہ دلالت مراد بھی ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں. لفظ کی دلالت معنی کے جز پر ہو اور وہی دلالت مقصود بھی ہو مراد بھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مفرد ہے. والموضوع، لفظ موضوع ان قصدہ بجزئہ الدلالۃ علی جزء معنیہ، اگر اس سے مقصود لفظ کی جز کی دلالت معنی کے جز پر ہو تو مرکب ہے. اب مرکب کی دو قسمیں ہیں، تام اور ناقص. تام کی دو قسمیں خبر اور انشاء. اما تام، یا تو مرکب تام ہوگا تو اس کی دو صورت ہے، خبر او انشاء. وہ مرکب تام یا تو خبر ہوگا یا انشاء. و اما ناقص، یا مرکب ناقص ہوگا تو پھر اس کی دو قسمیں، تقیدی او غیرہ، یا تو تقیدی وہ مرکب تقیدی ہوگا یا غیر تقیدی. مرکب تقیدی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب کی تعریف آگے آ رہی ہے. ولا عکسہ، یعنی مطابقت کے لیے تضمنی اور التزامی لازم و ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ممکن ہے کہ لفظ کا معنی تو ہے، موضوع لو ہے، مگر اس کا جز ہی نہیں ہے، بسیط ہے. کیا ہے؟ بسیط کہتے ہیں جس کا کوئی جز، اور لازم بھی نہیں ہے اس کا کوئی. تو ظاہر ہے کہ جب موضوع لو کا جز ہی نہیں ہے تو تضمنی کہاں سے ہوگی؟ تضمنی تو کہتے ہیں نا جز پر دلالت جو ہوتی ہے. لازم بھی نہیں ہے تو التزامی کہاں سے ہوگی؟ دلالت التزامی کہتی ہیں کہ لفظ کی دلالت موضوع لو کی خارج لازم پر ہو، اور یہاں لازم بھی نہیں اس کے لیے. تو دلالت التزامی کے لیے لازم چاہیے تھا، لازم ہے ہی نہیں. تضمنی کے لیے کیا چاہیے تھا؟ جز چاہیے تھا، جز بھی نہیں ہے. تو یہاں دلالت تضمنی ہے یہ نہیں ہے اور التزامی بھی نہیں پائی گئی. لیکن موضوع لو ہے نا، تو موضوع لو پر لفظ کی دلالت کون سی دلالت ہوتی ہے؟ مطابقی. تو دلالت مطابقی ہوگی یہاں، لیکن تضمنی اور التزامی. جسے نقطہ ہے، نقطہ سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں نقطہ؟ ہاں، ڈاٹ. اس کو بھی نقطہ کہتے ہیں، مناسبت ہے اس کو، لیکن اصل میں وہ نقطہ نہیں ہے، وہ تو باضابطہ ایک جز ہو جاتا ہے. نقطہ دیکھو، ایک ہوتا ہے جسم. کیا ہوتا ہے؟ جسم کہتے ہیں جس کے اندر ابعاد ثلاثہ ہو. تین بعد ہوتے ہیں، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، جس کو تم موٹائی کہتے ہو. ہاں، طول، عرض، عمق. تو یہ تینوں چیزیں جہاں پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جسم. مثلا یہ ڈبہ ہے، لمبائی بھی ہے نا، چوڑائی بھی ہے، موٹائی بھی ہے، جس کو گہرائی کہتے ہیں. جو تینوں طرف سے اس کی تقسیم ہو سکے، جیسے یہ لمبائی ہے تو ایسے کاٹ سکتے ہیں اس کو، چوڑا ہے تو ادھر سے کاٹ سکتے ہیں، موٹا ہے تو ادھر سے بھی. جو تینوں جہت میں تقسیم کو قبول کر لے اس کو جسم کہتے ہیں. یا یوں کہو جس میں تینوں بعد پا لیا جائے، لمبائی بھی، طول بھی، عرض بھی اور عمق بھی، اس کو جسم کہتے ہیں. تو اس کے اندر تینوں ہے نا بعد، تو یہ جسم ہو گیا. جسم کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو سطح کہتے ہیں. جسے یہ اوپر والا حصہ ہے نا، یہ سطح ہے. کیا ہے؟ سمجھ کے؟ تو جسم کا کنارہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سطح. سطح کی تعریف آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جو جسم کا کنارہ سطح ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں
کہ جہاں صرف دو بعد ہو، یعنی جس میں لمبائی اور چوڑائی ہو صرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سطح کہتے ہیں. یا یوں کہہ سکتے ہیں جو دو جہت میں تقسیم کو قبول کرے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو سطح کے لیے کیا کہیں گے؟ جسم کا کنارہ. یا یہ کہہ سکتے ہیں جس میں دو بعد ہو، کیا ہو؟ طول عرض، عمق نہیں ہوتا اس میں. یا یہ کہہ سکتے ہیں جو دو جہت میں تقسیم کو قبول کرے. یہ تینوں تعریفیں کر سکتے ہیں، مقصد تینوں کا ایک ہے. جیسے یہ والا حصہ ہے تو ایسے بھی اس کو کاٹ سکتے ہیں اور ایسے بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن یہ اوپری والا خالی حصہ ہے نا، تو ایسے یہ نہیں، اس طرح سے تقسیم نہیں ہوگی. اس کو سطح کہتے ہیں. سطح کی انتہا جہاں ہوتی ہے، سطح کا جو کنارہ ہے یہ خط ہے. یہ خط دیکھ رہے ہو؟ تو سطح کے کنارے کو خط کہتے ہیں. جسم کا کنارہ سطح، سطح کا کنارہ خط، ایک لکیر سی جو ہوتی ہے. خط کی تعریف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں صرف ایک جہت ہو، یعنی طول ہو. کیا ہو؟ اس میں عرض ہوتا ہی نہیں، عمق بھی نہیں ہوتا، عرض بھی نہیں ہوتا. ایسے تو کاٹ سکتے ہیں، ایسے بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایسے بھی نہیں پھاڑ سکتے اور ایسے بھی نہیں پھاڑ سکتے، خالی ایسے کاٹ سکتے ہیں کیونکہ لمبائی ہے اس کے اندر. تو اب سطح کی کیا کہتے ہیں؟ خط کی تعریف یوں کر سکتے ہیں آپ جو سطح کا کنارہ ہو. یا یہ کہہ سکتے ہیں جس میں صرف ایک بعد ہو، یعنی طول ہو. یا یہ کہہ سکتے ہیں جس میں صرف ایک جہت سے تقسیم ہو. ٹھیک ہے؟ خط کا جو کنارہ ہوتا ہے جہاں خطوط آ کے آپس میں ملتے ہیں، دو خطوں کی ملنے کی جگہ، جس کو ملتقا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو خطوں کا جو ملتقا یعنی ملنے کی جگہ ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں نقطہ. یعنی خط کی جو انتہا ہے، خط کا جو کنارہ ہے، اسی کو کہتے ہیں نقطہ. آیا سمجھ میں؟ یہ نقطہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بعد ہوتا ہی نہیں ہے، نہ تو طول ہوتا ہے، نہ تو عرض ہوتا ہے، نہ تو عمق ہوتا ہے. کسی جہت سے وہ تقسیم کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، نہ تو لمبائی میں، نہ چوڑائی میں، نہ موٹائی میں. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، جس میں تین بعد ہو، جو تینوں جہت سے تقسیم کو قبول کرے، وہ جسم ہے. جس میں دو جہت ہو، دو بعد ہو، یعنی دو جہت سے تقسیم کو قبول کرے، اس کو سطح کہتے ہیں. جس میں ایک جہت ہو، ایک جہت سے تقسیم کو قبول کرے، اس کو خط کہتے ہیں. جس میں کوئی بعد نہ ہو، اس کو نقطہ کہتے ہیں. آسان کے طور پر یوں کہہ دیجئے، جسم کا کنارہ سطح ہے، سطح کے کنارے کو خط، خط کا جو کنارہ ہوتا ہے اسی کو نقطہ کہتے ہیں. تو نقطہ میں کوئی جز ہوتا ہی نہیں ہے، نقطہ میں کوئی جز. تو لفظ نقطہ کا جو موضوع لہو ہے جس کے اندر کوئی جز نہیں ہے، تو لفظ کی دلالت معنی کے جز پر ہو پائے گی؟ جزے نہیں ہے نا. تو یہاں دلالت مطابقی ہے، اور اس کے لیے کوئی لازم بھی نہیں ہے اگر، تو دلالت التزامی بھی نہیں ہے، مگر مطابقی ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ مطابقت کے لیے تضمنی اور التزامی لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا ممکن ہے کہ لفظ کا معنی موضوع لہو ہے تو اس پر دلالت ہوگی تو مطابقی ہوگی، مگر جز نہیں ہے تو تضمنی نہیں ہوگی. خارج لازم نہیں ہے تو التزامی بھی. تو دیکھو مطابقی پائی جا رہی ہے اور تضمنی التزامی. اس کا مطلب یہ ہوا مطابقی کے لیے یہ دونوں لازم، اگر لازم ہوتا تو ہوتے نا یہاں. ہاں دیکھ، قول والاقسن اے اذ یجوز ان یکون لللفظ معنی بسیط، اس لیے کہ ممکن ہے کہ لفظ کا کوئی معنی بسیط ہو. بسیط کا مطلب یہ کہ جس کا کوئی جز لا جزء لہ، اس کا کوئی جز نہ ہو، ولا لازم لہ، اور کوئی لازم بھی تو ہوگی تضمنی التزامیہ؟ نہیں ہوگی. تو فتحققت حینئذ المطابقۃ، تو یہاں اس وقت مطابقت تو پائی جائے گی بدون تضمنی والالتزام، دلالت تضمنی اور التزامی کے بغیر. کھڑے ہو کے پڑھ، کھڑا ہو جا، کھڑے ہو کے پڑھ. آیا سمجھ میں؟ ولو کان لہو معنی مرکب، اور سنو
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دلالت مطابقی تضمنی دونوں ہو مگر التزامی، مثلا لفظ کا جو موضوع لہو ہے وہ مرکب ہے، کیا ہے؟ تو پورے موضوع لہو پر دلالت ہوگی تو مطابقی ہو جائے گی، جس پر ہوگی تو بولو زور سے، یہ تو سمجھتا نہیں ہے، کچھ سنتا ہے نا، کون سی ہوگی؟ جس پر ہوگی تو تضمنی، بول صحیح سے، تضمنی ہوگی، لیکن اس کا کوئی لازم نہیں ہے، کوئی لازم التزامی ہوگی، تو یہاں مطابقی ہے، تضمنی ہے مگر التزامی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تضمنی کے لیے بھی التزامی کی ضرورت، مطابقی کے لیے تو ہے یہ نہیں ہے، تضمنی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ التزامی ہو۔ دیکھو وَلَوْ كَانَ لَهُ مَعْنًى مُرَكَّبٌ، اور اگر لفظ کا معنی مرکب ہو، لا لازم لہ، لیکن لازم، تو تحقق التضمن بدون الالتزام، یہاں تضمنی دلالت پائی جائے گی التزامی کے بغیر، سمجھ گیا؟ اور سنو، ایسا ہو کہ لفظ کا معنی مرکب ہے، نہیں، لفظ کا معنی بسیط ہے، کیا ہے؟ لیکن اس کے لیے لازم ہے، کیا ہے؟ لازم ہے، مان لو، تو لفظ کا معنی بسیط ہے تو جزئی نہیں ہے، لفظ کی دلالت موضوع پر ہوئی، کون سی ہوگی؟ کون سی ہوگی؟ لفظ کی دلالت موضوع پر کون سی ہوگی؟ مطابقی، جز نہیں ہے، تضمنی ہوگی لیکن لازم ہے، تو کون سی دلالت ہوگی؟ تو یہاں دلالت مطابقی بھی ہو رہی ہے اور التزامی بھی ہو رہی ہے مگر تضمنی، کیا آپ سمجھ میں آیا کہ التزامی کے لیے تضمنی ہونا ضروری نہیں ہے، التزامی بغیر تضمنی کے، تضمنی بغیر التزامی کے ہو سکتی ہے۔ دیکھو او لو کانا لہو معنی بسیط، یا یہ ہے کہ لفظ کا معنی بسیط ہو، لہو لازم، اور اس کے لیے لازم بھی ہو، تو یہاں تحقق الالتزام، یہاں التزامی پائی جائے گی، مطابقی تو ہوگی ہی، بدون تضمن، تضمنی کے بغیر۔ تو تضمنی اور التزامی میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لزوم لازم نہیں ہے کوئی، یعنی تضمنی التزامی کو لازم نہیں، التزامی تضمنی کو لازم نہیں، یعنی تضمنی التزامی کے بغیر پائی جا سکتی ہیں، التزامی تضمنی کے کرفل استلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین، تو طرفین میں سے کسی میں بھی استلزام واقع نہیں ہے، نہ تو تضمنی التزامی کو لازم، نہ التزامی، ہاں، صرف ایک طرف سے لزوم ہے، وہ کیا ہے؟ تضمنی کے لیے مطابقی، التزامی کے لیے بھی مطابقی، باقی کسی طرف سے مطابقی کے لیے نہ تو تضمنی لازم نہ التزامی، سمجھ گئے؟ نہ تو تضمنی کے لیے التزامی لازم، نہ تو التزامی کے لیے تضمنی، خالی تضمنی التزامی ان دونوں کے لیے مطابقی لازم، بس، سمجھ گیا؟ آگے دیکھ، موضوع سے مراد لفظ موضوع، موضوع سے مراد یعنی جو بامعنی لفظ ہے، سمجھ گیا؟ اگر لفظ کی دلالت معنی کے جز پر ہو رہی ہے اور وہی مراد بھی ہے، وہی تو کہا جائے گا کہ وہ مرکب ہے، کیا کہا جائے گا؟ جیسے بولا رامی الحجارہ، رامی کیا معنی ہے؟ پتھر پھینکنے والا، رامی الحجارہ دو لفظ ہے، تو لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، پھینکنے والا الگ، پتھر، اور مقصود بھی یہی ہے، مقصود بھی ہاں کہ رامی دلالت کرے پھینکنے والے پر، حجارہ دلالت کرے پتھر پر، یہاں لفظ کا جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا، یہ مراد بھی ہے، یہاں کیا ہے؟ تو مرکب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور اگر یہی رامی الحجارہ کسی کا نام رکھ دے، کسی کا، ہاں، کوئی بچہ پیدا ہوا تو اسی کا نام کیا رکھ دیا؟ رامی الحجارہ، تو یہاں لفظ کا جز تو ہے مگر معنی کا جز، کیونکہ یہاں رامی کا معنی پھینکنے والا، حجارہ کا معنی پتھر نہیں ہے، بلکہ دونوں سے مراد وہ ایک آدمی جس کا نام رکھا گیا، جس کا، تو یہاں لفظ کی دلالت ہے، لفظ کا جز ہے، سمجھ گئے؟ لغوی اعتبار سے معنی کا جز ہے، لغوی اعتبار سے، مگر یہاں جس کے لیے وضع ہوا ہے اس کا جز نہیں ہے، تو یہ مرکب نہیں ہوگا، سمجھ گیا؟
تو مرکب کب ہوگا؟ صرف ایک صورت ہے، لفظ کا جز ہو، معنی کا بھی جز ہو، لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتا ہو، اور وہ مقصود بھی ہو، وہ ہاں قید ہو گئی، لفظ کا جز ہو، معنی کا جز ہو، لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتا ہو، 3، اور وہ مقصود بھی ہو۔ 4 قیود ہیں، یہ چاروں قیود کے ساتھ کوئی لفظ موضوع پایا جائے گا تو مرکب ہوگا۔ ایک قید ہٹی تو وہ مرکب نہیں رہے گا، مفرد ہو جائے گا۔ مثلا لفظ کا جز ہی نہیں ہے تو کہاں سے مرکب ہوگا؟ لفظ کا جز ہے، معنی کا جز نہیں ہے، یا لفظ کا جز ہے، معنی کا جز ہے مگر دلالت نہیں ہو رہی ہے، دلالت ہو رہی ہے مگر مقصود نہیں ہے، تو یہ سب مفرد میں جائیں گے، یہ سب۔ ہاں دیکھو، ای لفظ الموضوع ان اریدا دلالت جزء منہ علی جزء معنہ، اگر اس کے لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مراد ہو تو وہ مرکب ہے، ورنہ وہ مفرد ہے۔ تو فالمرکب انما یتحقق بامور 4، مرکب متحقق ہوگا 4 امور سے، بتایا نا؟ اول لفظ کا جز ہو، دوسرا معنی کا جز ہو، تیسرا لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہو، چوتھا امر کیا ہے کہ وہ دلالت مقصود بھی ہو۔ یہ 4 امور ہوں گے تبھی مرکب پایا جائے گا۔ تو فالمرکب انما یتحقق بامور 4، تو مرکب متحقق ہوتا ہے 4 امور سے۔ الاول، پہلا یہ ہے کہ یکون لللفظ جزء، پہلا یہ کہ لفظ کا کوئی جز ہو، والثانی یکون لمعنہ جزء، دوسرا امر یہ ہے کہ اس کے معنی کا جز ہو، تیسرا امر یہ کہ یدل جزء اللفظ علی جزء معنہ ہو، تیسرا امر یہ ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کریں، چوتھا امر یہ ہے کہ ان تکون ہذہ الدلالۃ مرادۃ، یہ دلالت مراد بھی ہو۔ ایک بھی قید ہٹے گی، ایک بھی امر گھٹا تو پھر وہ مرکب طرف بانتفاء کل من القیود الاربعہ، قیود 4 میں سے کسی ایک کی نفی سے یتحقق المفرد، وہ مفرد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہاں، تو مرکب کی ایک قسم، مرکب کی اور مفرد کی 4 قسم بن جائے گی۔ فللمرکب قسم واحد، مرکب کی ایک قسم ہے، وللمفرد اقسام 4، اور مرکب کی 4 قسمیں ہیں۔ الاول ما لا جزء لللفظ، پہلی وہ جس کا لفظ کا جز ہی نہیں ہے، جیسے حمزہ استفہام، یہ بھی مفرد ہے، سمجھ گئے؟ والثانی ما لا جزء لمعنہ، دوسرا یہ ہے کہ لفظ کا جز ہے پر معنی کا جز، جیسے لفظ اللہ، تو یہاں لفظ کا جز تو ہے، الف لام ہا ہے نا۔ تیسرا کہ ما لا دلالت لجزء لفظہ علی جزء معنہ، کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر نہ ہو، یعنی لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، مگر لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر نہیں ہو رہی ہے، جیسے زید، یہاں تو خالی لفظ کا جز ہے۔ عبداللہ، یہ لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، مگر یہ دلالت مقصود، عبداللہ جب نام رکھیں گے تب، عبداللہ جب کسی کا، ہاں۔ چوتھا یہ ہے کہ ما یدل جزء لفظی علی جزء معنہ، چوتھا وہ کہ لفظ کا جز دلالت کر رہا ہے معنی کے جز پر، لیکن دلالت غیر مقصودۃ، لیکن وہ دلالت مقصود، جیسے حیوان ناطق، جیسے حیوان ناطق، سمجھ گئے؟ عبداللہ میں لفظ کا جز ہے، معنی کا جز نہیں مانتے، بھائی مانا کہ عبداللہ ایک آدمی کا نام ہے، تو عبداللہ پورے آدمی کا نام ہے نا، ایسا نہیں کہ اب دلالت کرتا ہے سر پر اور کلمہ دلالت کر رہا ہے دل پر، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، پورے عبداللہ کا معنی وہ آدمی، تو لفظ کا جز ہے، معنی کا جز ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کر رہا، سمجھ گئے؟ اور چوتھی قسم ہے لفظ کا جز ہے، معنی کا جز ہے، دلالت بھی ہو رہی ہے مگر دلالت مقصود نہیں ہے، سمجھ گیا؟ چوتھا ہے کہ ما یدل جزء لفظی علی جزء معنہ، کہ لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت کریں، لیکن الدلالت غیر مقصودۃ، لیکن وہ دلالت مقصود نہیں ہے، جیسے حیوان ناطق، جب کسی آدمی کا نام رکھ دے، کسی آدمی کا حیوان ناطق کا نام رکھ دے، رکھ سکتا ہے نا، کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں، بس کرو، سنا نہیں پاؤ گے پھر۔